السلام علیکم. ایک ایک سوال آیا تھا. آئی واز سو ہیپی ٹو ہیو دس کویسچن کیونکہ بے شمار اور چیزیں ہیں, بے شمار اور سوال ہیں جو پیرنٹس پوچھتے رہتے ہیں, ماں باپ جو پوچھتے رہتے ہیں اور ان کے کنسرنز ہوتے ہیں. لیکن وہ اکثر اوقات اگر آپ ایک ٹون دیکھیں تو وہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کیسے اپنی زندگی آسان کرنا چاہ رہے ہیں, وہ مشکل میں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بچہ شیئر نہیں کر رہا یا بچہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے بول لے وغیرہ. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ذرا وائڈر پرسپیکٹیو کی تھی اور اتنی اسپیسیفک نہیں تھی ٹو انڈیویجول یا ٹو فیملی. اور اٹس سم تھنگ دیٹس ویری ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ کیونکہ ہمیں ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں یہ چیزیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں. بالکل بھی لوگوں میں ایمپتھی نہیں ہے, کمپیشن نہیں نظر آتا. اور میں خود بہت زیادہ اس پہ کام کرتی ہوں جب میں اپنے ٹین ایجرس کے ساتھ بھی ٹریننگس کر رہی ہوتی ہوں یا جب بھی مجھے موقع ملتا ہے. آنیسٹلی مجھے ہوتا ہے کسی طریقے سے لوگوں میں یہ ایک ٹریٹ انسٹل ہو جائے ایمپتھی کا. حقوق العباد کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین میں بھی کتنا زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے, کتنی زیادہ اس کی سگنیفیکنس ہے. اوور اینڈ ابو جا کے باقی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پاس بے شمار واقعات ہیں, احادیث بھری پڑی ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ عبادت بھی بہت کرتے تھے ان کو بھی اتنا زیادہ اس پہ انکریج نہیں کیا گیا بلکہ اس پہ کہا گیا ہے کہ نہیں, لوگوں کا دھیان کرو, لوگوں کو کے لیے کرو. اور جنہوں نے تھوڑا تھوڑا کر دیا, آپ کو پتہ ہے بہت مشہور واقعات ہیں جن میں کسی ڈاگ کو پانی پلا دیا یا کسی کے لیے کچھ کھانے کے لیے دے دیا, کسی بھوکے کے لیے, یا رستے میں کوئی چیز تھی اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی. ان لوگوں کا کیا رینک ہے اور کس طریقے سے ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے ہمارے دین میں کہ یہ کتنے بڑا کام انہوں نے کیا. اور ادھر سے ہی آئی تھنک ایک ہمیں کیوں ملنا چاہیے, ادھر سے ہمیں اچھا خاصا بلکہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے بھی یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم دوسروں کا کریں, دوسروں کا دھیان کریں. صرف لوگوں کا نہیں, جانوروں کا بھی ہے تو پودوں کا بھی ہے, ہر چیز کا ہے. دوسروں سیلف لیس ہو کے اپنے آپ سے نکل کے دنیا کا کریں, اور جو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ہمارے لیے دنیا بنائی ہے اس کا دھیان کریں. تو اس میں یہ ایک سوال جو تھا ایک خاتون کا اپنی بچوں کے حوالے سے, انہوں نے پوچھا تھا کہ بچوں میں ایمپتھی کیسے انسٹل کی جا سکتی ہے, بچوں میں حقوق العباد جو ہے, جبکہ وہ بہت ایک واسٹ ٹرم ہے, ایک بہت براڈ ٹرم ہے, اس میں بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن اس کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کر کے ایمپتھی پہ بات کروں گی آج. اس کو کس طریقے سے انسٹل کی جا سکتی ہے, بچوں میں ایک ایسا احساس ڈال سکتے ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ کرنا شروع کریں اور دوسروں کا دھیان کریں, اپنے آپ میں سے نکل کے, اپنی دنیا میں سے نکل کے دوسروں کا کرنا شروع کریں. تو ایک تو تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ سچ اے نائس کویسچن, سچ اے گڈ کویسچن, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ سوال جو ہے یہ لوگ جب انشاءاللہ اس کا جواب سنتے ہیں تو یہ بچوں میں فل فوکس کر کے, بلکہ اس کو پرائیورٹائز کر کے بچوں میں یہ انسٹل کرنا شروع کریں ماں باپ, تاکہ ہم آگے اپنا فیوچر جو ہے اتنا جتنا بلیک ہوتا چلا جا رہا ہے, جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں شاید کچھ بہتر ہو پائیں. کس طریقے سے کی جا سکتی ہے ایمپتھی؟ اب یہ شروع سے جو ہے کافی, اگر اس کو میں بریک ڈاؤن کروں تو اٹ از اے بلیف, اٹ از این ایٹیٹیوڈ, اینڈ دین دی ایکشنز کم. تو یہ تین آپ سمجھ لیں کہ یہ تین براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے ایک ٹریٹ آف ایمپتھی. اور جب بلیف پہ آتے ہیں سب سے پہلے, کیونکہ بلیف سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے, ایسے جیسے کہ ایک درخت ہے اور اس کے نیچے جو روٹس ہوتی ہیں جنہوں نے اس کو پکڑا ہوتا ہے, وہ بلیفس ہیں ہمارے جنہوں نے ہمیں پکڑا ہوتا ہے, جن کی بیسس پہ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں, اور سارے مسلسل جو ہم چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنس اپنی زندگی میں لے رہے ہوتے ہیں وہ اسی کی بیسس پہ ہوتے ہیں. بلیف شروع سے بچے کے اندر انگرین کر دینا چاہیے کہ ہم خود کچھ نہیں ہیں, ہم خود کچھ نہیں ہیں, اور ہمارا ہر دن شوڈ بی ڈیڈیکیٹڈ دوسروں کی مدد کے لیے, دوسروں کی خوشی کے لیے. اور خوشی وہ نہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو, بالکل بھی نہیں, ہرگز نہیں, لیکن اللہ کے ساتھ ہی یہ چیز اگر جڑی ہوئی ہو کہ اللہ نے آپ کو بنایا, اللہ نے پوری دنیا کو بنایا, اور اللہ نے آپ سے ایک چیز مانگی کہ اب تم اس دنیا کا دھیان رکھو گے, تم میرے لوگوں کی مدد کرو گے, یہ اللہ نے آپ سے مانگ لیا. اب جو چیز آپ چاہتے ہیں اس کے پیچھے یہ ایک کانسٹنٹ بلیف ہونا چاہیے کہ فار دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار اللہ, اللہ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, اللہ کو خوش کرنا ہے,
اللہ کی بات سننی ہے, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پہ کہا ہے کہ کرو, مجھے خوشی ملتی ہے, مجھے اچھی لگتی ہیں, وہ کرنی ہے. اب یہ شروع سے اگر آپ ہر دن جو بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک چیز اٹیچ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ خوش ہوئیں گے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر آپ مسلسل یہ بلیف انگرین کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ بچے کے اندر, وہ اوبیسلی ماں باپ کو دیکھ کے ہی سیکھے گا, بچے کے اندر ساتھ یہ بھی ایک بلیف اندر جا رہا ہے, مسلسل انگرین ہو رہا ہے, انکلکیٹ ہو رہا ہے کہ ہم خود کچھ نہیں ہیں, ہم نے اپنا کبھی کچھ نہیں کرنا, کچھ سیلفش ہو کے کچھ نہیں کرنا, نہ ہی کچھ کر سکتے نہ ہی کچھ پا سکیں گے اس میں سے. ہم نے مسلسل دوسروں کے لیے, دوسروں کی خوشی اور دوسروں کی بہتری سوچنی ہے. اب وہ جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ کھانا رہ گیا, کچھ تھوڑی سی روٹی رہ گئی, تھوڑا سا پراٹھا رہ گیا, یہ میرے بچوں کے ساتھ میں اکثر اوقات کرتی ہوں, اس لیے میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, اور اس نے دیکھا کہ یہ جو پراٹھا تھا یہ ڈسٹ بن میں نہیں گیا, اس کے پیسز کیے گئے اور باہر جا کے برڈس کو دیا گیا. تو بچے ماں باپ کو نوٹس کریں گے اور پوچھیں گے کہ برڈس کو کیوں پھینکا آپ نے, ڈسٹ بن میں کیوں نہیں پھینکا. اور اس وقت آپ کا دیٹ از دی اپرچونیٹی دیٹ یو ہیو کہ آپ کہیں گے کیونکہ برڈس کو بھی تو بھوک لگتی ہے نا بچے, اگر ہم نہیں کھا رہے کچھ, ہم اب ضائع ہو گیا, اب یا یہ سوکھ گیا, یا یہ گر گیا, یہ گندا ہو گیا, یا ہم نہیں کھا پا رہے اب, تو ہم یہ برڈس کو ڈال دیں نہ کہ یہ ضائع ہو. اب آپ نے اس کو یہ ایکٹیویٹی کے طور پہ اس کو ہاتھ میں پکڑا دیا کہ چلو چھوٹے پیسز کر کے جا کے برڈس کو دے دو. اب یہ بچے بہت انجوائے کرتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ ایک نیچرل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جہاں آتے ہیں برڈس, ان کی چرپ کی آواز آتی ہے, اور اتنا خوبصورت صبح صبح اٹھ کے آپ کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, نیچرل آوازیں آتی ہیں, ان میں آپ بچوں کو یہ کہیں جا کے اچھا یہ ایکٹیویٹی آج آپ کی کہ یہ ناشتہ ماما تیار کرتی ہیں, آپ نے جو کل کا جو ذرا سا بچ گیا اس کو جا کے اب برڈس کو ڈال کے آنا ہے, تو وہ کتنے خوش ہوئیں گے. دوسرا, اگر آپ پاس سے گزرتے ہیں اور ایک پتا ٹوٹ جاتا ہے آپ سے, یا بچوں کو جیسے بہت غلط عادت ہوتی ہے اور ماں باپ روکتے نہیں, اس پہ میں خود بڑی پریشان ہوتی ہوں, گزرتے گزرتے پتوں کو توڑ دیں گے, گزرتے گزرتے برانچ کو توڑ دیں گے, کھینچیں گے, اور دے ڈونٹ فلنچ, مطلب ان کو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا, نہ ہی ماں باپ نوٹس کرتے ہیں. اسی وقت آپ روکیں اس کو اور واپس لے کر جائیں اور بچے کو کہیں دیکھیں اب یہ رو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ زندہ تھا, آپ کو پتہ ہے پلانٹس ہمارے لیے کیا کرتے ہیں, ہم جو سانس لیتے ہیں یہ ہوا جو صاف ہے یہ پلانٹس کی وجہ سے, پلانٹس ہمارے لیے یہ کرتے ہیں اور ہم ان کو چوٹ لگاتے ہیں, ہم ان کو اوئی کرتے ہیں. اس طریقے سے آپ نے ایک اور اپرچونیٹی لے لی جس میں آپ نے بچے کو سکھا دیا کہ دوسرے کا سوچنا تھا. اس وقت آپ کو بڑا دل چاہ رہا ہے, آپ اپنے گنگناتے ہوئے چل پڑ رہے ہیں اور ساتھ آپ نے کوئی ایک پتا توڑ دیا, نہیں آپ نے غلط کیا. ساتھ ہی آپ نے اگر دیکھا بچے کو کوئی وہ ریسائیکل نہیں کیا, اس نے ڈسٹ بن میں نہیں چیز پھینکی, اس نے باہر جا کے پھینک دی, اس نے سڑک پہ پھینک دی, اور کوئی پاس سے گزر رہا ہے, وہ اسمیل آ رہی ہے, یا وہاں کیڑے آ رہے ہیں یا جو بھی, اس وقت آپ نے اس کو روکا دیکھیں. اب آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, اگر آپ کا گھر گندا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو جا کے کمرے میں وہی چیزیں گندے پھینک دیں, کتنا گندا لگے گا, یو ووڈنٹ وانٹ ٹو پلے ان دیٹ روم, رائٹ. تو اب اللہ نے اتنی خوبصورت دنیا دی آپ کو, آپ اس کو کیوں گندا کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ ایک مسلسل ایفرٹ ہے آن دا پارٹ آف دا پیرنٹس کہ وہ ہر کانسٹنٹلی ایک اپرچونیٹیز ڈھونڈیں جس میں یہ بلیف ان کے, جب وہ چھوٹے ہیں, یہ بلیفس جو ہیں ان میں انسٹل ہونا شروع ہو جائے. اور وہ بلیف جو ہے وہ جب کانسٹنٹلی ریلیٹ کیا جا رہا ہے, اللہ کا ایک بلیف بہت ان کے اندر آپ نے ڈال دیا ہوا ہے, اللہ کو خوش کرنے کی ایک نیڈ, ایک ڈیزائر, ایک کریونگ ان کے اندر ڈال دی ہوئی ہے, اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئیں گے, تو یہ بلیف ان کے اندر بہت پکا اندر انگرین ہو جائے گا. دوسرا, ایٹیٹیوڈ. اب ایٹیٹیوڈ کس طریقے کا بنایا جا سکتا ہے, ایک ایسا ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ, ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ کا اپنا ہونا چاہیے کہ بچہ بھی دیکھ رہا ہے, جیسے ہی کسی کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا, ماں باپ رک کے پوچھا, انہوں نے کہا کہ آپ کو ہیلپ تو نہیں چاہیے, دیکھا رستے میں کسی کو کوئی بھوکا تھا, اس کو کھانا کھلا دیا. اب میرے پیرنٹس کا یہ بہت زیادہ ہمیشہ سے عادت تھی, جب بھی باہر نکلنا, میری امی کی ہمیشہ عادت تھی کہ انہوں نے کسی کو ضرور کھانا کھلانا ہے. ان کو ہوتا تھا کہ ڈھونڈو کوئی بھوکا, کوئی ڈھونڈو بچہ, اگر آپ کو نظر آتا ہے کوئی بچہ ہے, کوئی مانگ رہا ہے, کسی کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کی اس کی شکل پہ نظر آ رہا ہے, وہ لے جاتی تھیں تندور پہ, کہتی تھیں اس کو کھانا کھلا دو, اور بس اس کو پیسے کے بھی ہاتھ میں, ان کو یوزلی پریفر کرتی تھی پیسے ہاتھ میں نہ دیں, ان کو ہوتا تھا کھانا کھلا دیا, کچھ پکڑا دیا, کچھ کھانے کی چیز دے دی, کوئی ٹوائے دے دیا, کوئی گفٹ دے دیا, نہ کہ ان کو پیسے دیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ پیسے بھی جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے تھے. خیر تب کی بات ہے, اب تو اگر آپ پیسے بھی دے سکیں, اگر اس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کوئی بزرگ ہے, کوئی بالکل نیڈی ہے, کوئی ضرورت مند ہے, تو اس کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے مدد ضرور کریں. اب یہ ایٹیٹیوڈ ایک ہے
جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ ایسا دن نہیں گزرتا کہ آپ کسی کی مدد نہ کریں, ایسا دن نہیں گزرتا کہ آپ کسی کی کسی طریقے سے ہیلپ نہ کریں, ایسا دن نہیں گزرتا کہ آپ اپنے گھر کی کوئی نہ کوئی چیز نکال کے جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہے آپ کسی اور کو دے دیں. بے شک ایک دو دن پرانا کھانا ہو گیا جو اب خراب ہونے والا ہے آپ کسی کو پکڑا دیں, کوئی کپڑے ہیں جو اب آپ کی ضرورت کے نہیں ہیں, بچے کی ضرورت کے نہیں ہے وہ آپ کسی اور کو دے دیں جن کی ضرورت کے ہو سکتے ہیں. اب یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو مسلسل بچہ دیکھ رہا ہے. آپ وہی بات ہے, پیرنٹنگ از لیس ورک آن دا کڈس اینڈ مور ورک آن اس, آن دا پیرنٹس. تو جب یہ ایک ایٹیٹیوڈ نظر آنا شروع ہو گیا جو کہ اب چھوٹے چھوٹے ایکشنس میں اب آپ نے جو تھرڈ میں آپ کو بتایا کہ تھرڈ کیٹیگری ہے کہ تھرڈ طریقے سے آپ نے اس کو ایکشنس میں ڈسپلے کرنا شروع کر دیا, بچہ جو ہے وہ ایمپیتھیٹک ہو جائے گا. پہلے آپ نے اس کا بلیف بلڈ کیا, پھر اس کا آپ نے گھر کا ایک ایٹیٹیوڈ ایسا بنایا ہوا تھا وچ واز آل سرکولیٹنگ اراؤنڈ ہیلپنگ ادرس, دوسروں کی مدد, دوسروں کی خوشی, دوسروں کی ہیلپ, دوسروں کی زندگی آسان, دوسروں کو اسمائل بے شک آپ پاس کرتے ہیں. اور پھر چھوٹے چھوٹے ایکشنس میں اب آپ نے ان کو کہنا شروع کر دیا, چلو جاؤ یہ جا کے کسی کو ہاتھ میں پکڑاؤ, چلو جا کے یہ کسی کے لیے کچھ بنا کے آؤ, چلو یہ رستے میں کوئی چیز گری ہوئی اس کو سائڈ پہ کر کے رکھو, چلو یہ رستے میں یہ سیٹ پڑی ہوئی اس کو سائڈ پہ کر کے رکھیں, چلیں کوئی بڑا آیا آپ اس کے لیے سیٹ دیں. اب آپ نے ان کو ایکشنس میں, آپ وہ کوشچن نہیں کریں گے, وہ اس چیز کو کہیں گے نہیں کیا مطلب ہے اس کا, کیونکہ پیچھے ایٹیٹیوڈ اور بلیف بلڈ ہوا ہوا ہے. تو وہ ایکشنس میں آپ اس کو بار بار ری انفورس کریں گے اور وہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ خود سے ود تھاٹ, ود کانشیس تھاٹ وہی چیزیں کرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن پہلے آپ کو کام کرنا پڑے گا ان کے بلیف اور ایٹیٹیوڈ پہ. ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ہوپ دس ہیلپس کہ یہ ایمپیتھیٹک بچے جو ہے نیکسٹ جنریشن جو ہے ہماری بہت فلی ایمپیتھیٹک اور کمپیشنیٹ ہو سکے, کیونکہ دس ورلڈ ڈیسپریٹلی نیڈس اٹ. تھینک یو.